बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सबसे पहले इसके स्टार्ट में मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मोस्टली लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प, कि एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि क़यामत के मुतल्लिक या इस तरह की किसी भी अनयूजुअल हैपनिंग। तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक डाटा साइंस है। ये माजी में हुए जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके नतीजे में मुस्तकबिल की फोरकास्ट का इल्म है, ना कि ये कोई मुस्तकबिल का डायरेक्ट कोई इसका जरिया है इल्म का। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस, पास्ट हैपनिंग्स की ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में मुस्तकबिल की बात करती है। तो क़यामत माजी में हुई नहीं, तो क़यामत मुस्तकबिल में है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी इसमें हाथ खड़े किए हुए। अगर कोई क्लेम करता है तो वो झूठ बोलता है, सरीहन वो गलत उसका करता है, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में वकूफ़ पजीर ही नहीं हुई उसके लिए प्लानिटरी जो कम्बिनेशंस हैं वो रीड किस बेस पे करेगा। दूसरी बात, जो सूरज और चांद गिरन का आखिरी वक्त में, बल्कि अगले साल भी है, अभी उसको भी देखते हैं, चांद गिरन और सूरज गिरन का माह रमजान में इकट्ठा होना लास्ट टाइम की एक बहुत बड़ी, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की एक बहुत बड़ी अलामत के तौर पे भी माना जाता है। और इमाम महदी का ज़हूर क़यामत के होने को फाइनलाइज कर देगा कि अब बस आ गई। इसी तरीके से अब उसमें भी आप देखें कि ये भी कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजी का इल्म उठा लिया जाएगा। पहले तो हमारे मानते ही नहीं है, कुछ जगहों पे रिवायात में ये भी है जी एस्ट्रोलॉजी का इल्म उठा लिया जाएगा। पहले तो मैंने कहा भी इस पे मानते कितने लोग हैं जो इल्म है। अच्छा, अगर उठा भी लिया जाएगा तो उसकी एक ही दलील समझ आती है, वो ये है कि ये चालें बदल देंगे अपनी। अल्लाह का निज़ाम है ना, अल्लाह का निज़ाम है, कादिर मुतलिक है। ये सारे उसी के कुन फयकून के अंदर ये सारे सितारे, ये सितारों की गर्दिश, वाक़िन नजूम की बात होती है। कुरान में जितना भी इनका जिक्र है वो इसीलिए है कि ये उसका सिस्टम है और वो इसके जरिए दुनिया को चला रहा है। लेकिन लगता यह है कि इल्म नहीं उठाया जा सकता इन सेंस ऑफ, उसमें ये होगा कि इस इल्म को उठाने के लिए चांद सूरज, ये सारी प्लैनेटरी जो कम्बिनेशंस हैं, इन्हीं में ही कोई रद्दोबदल हो जाए। यानी कि उसमें एक और भी इस बात को इंडोर्स करने की दलील कि सूरज मगरिब से निकलेगा, याद है। इसी तरीके से चांद गिरन सूरज गिरन की जो तरतीब है माह रमजान में इकट्ठे लगने की, और वो तरतीब भी बदल जाएगी जो कि आज तक कभी नहीं हुआ होगा। तो इससे लगता है कि जब ये सारे चांद सितारे और ये सारी चीजें हो जाएंगी ऊपर नीचे, तो अब एस्ट्रोलॉजी तो हो जाएगी जीरो। एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि डाटा साइंस है। अब आपके पास इस वक्त, आपको पता है, सिम्पसन कार्टून हो, आपके ये बड़ी दुनिया की जितनी भी ये हुकूमतें हैं या बड़े पब्लिक फिगर्स हैं या जो भी लीडर्स हैं, ये सारे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेके ही चल रहे हैं। बल्कि आज किसी जगह प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने उसमें पहली दफा लास्ट टाइम इमरान खान के जायचा देखते वक्त भी ये ऑब्जर्व किया कि उसको भी स्ट्रेटजिकली कोई एस्ट्रोलॉजी का थिंक टैंक ही डिजाइन कर रहा है उसके एंटी सारा सिस्टम को। बड़ा मुझे उसमें महसूस हुआ ये। तो इसलिए ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स है फोरकास्टिंग का, एक अच्छा इल्म है जिसको जैसे कहते हैं कि बड़ी उसमें ऑथेंटिसिटी भी है। ठीक है, अब फेक तो हमारे पास तो दूध खालिस नहीं मिलता, तो एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग खालिस मिलने लगी है सादी सी चीज है, थनों से देगची तक आना है, उसमें दो नंबरी हो रही है। तो इसी तरीके से इसमें भी हमारा नसीब की बात है बेसिकली, जो प्रेडिक्शन सही होना या ना होना, व्हाटएवर। तो इसलिए अब आप तीन चार चीजों को समझ गए हैं कि सितारों की गर्दिश का बदल जाना आखिरी वक्त में बहुत बड़ी अलामत। दूसरा, अगले माह रमजान में भी जो ये अभी आ रहा है अपकमिंग, इसमें भी चांद गिरन और सूरज गिरन हैं, मौजूद हैं। 26 में भी मौजूद है, 27 में भी मौजूद है। हमने ये एक प्रोग्राम किया था पिछले साल, आपको याद होगा। अब लेकिन इनकी वो जो रूटीन जॉब है वो बदल जाए, नोबडी नोज। अब आ जाए कि 1447 में बैठे हैं आप, और जो हालात बन रहे हैं, जो मैक्सिमम रिवायात की कबूलियत कह लें या उनका जैसे कहते हैं पूरा होना कह लें प्रोफेसीज का, वो तो सामने आ चुका। जैसे आप देखें ये जंगें, ये इतनी मोहलिक जंगें, दुनिया को तबाह करके खात्मा तक कर देने वाले मोहलिक हथियार, कौन सी एक हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने वो एक लंबा खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाया था, जो काबे की दीवार के साथ खड़े होकर आपने फरमाया था। उसमें सारी चीजें पूरी हो चुकी। उसमें से क्या रह गया था?
بس ترکوں کا آنا عراق میں، ترکی آج کل کردوں کے خلاف لگتا نہیں ہے عراق میں آ جائے گا. یہ کردستان اور یہ الجولانی اور اس کے چکر میں ترکی پھنستا آ رہا ہے، بس ترکی کے آنے کی دیر ہے عراق میں. اوپر سے عراق میں اپوزیشن جو شیعہ گروپ سے وہ پاور میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بلڈوز کرنے کے لیے بھی کوئی آئے گا. عراق میں آنا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو کہ ان یوزول وہ ہے. اچھا، اس کے بعد 12,000 کا لشکر، سوری جو 12 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 10,000 کا لشکر یا 12,000 کا، جو ڈیفرنٹ روایات مکس اس میں آتی ہیں. کہیں 10,000 کا بھی 10 علم نہیں، کہیں 12 علم بھی. نیٹو جو ہے آپ کی، ترکی نیٹو کا ممبر ہے، اور شام کے ذریعے گھوم کے یہ جو سارا گریٹر پلان ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ساری قریب قریب لگ رہی ہیں. ان سب کو دیکھیں تو ہر صدی میں یہ گمان گزرا ہوگا کبھی لوگوں کو کہ یہ آخری ہوگی، کیونکہ آخری نبی کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر صدی میں یہ لگا ہوگا، لیکن اس میں وہ پروفیسیز پوری نہیں ہوتی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑی جنگیں ہونا ممکن نہیں تھا. ویسے تو جس نے ورلڈ وار 2 بھی دیکھی ہوگی ایسا ہی لگتا ہوگا کہ او ہو بہت بڑی جنگ ہے. لیکن آج آپ اپنی آبادی کی کیپیسٹیز اور سارا کچھ دیکھیں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں غزہ میں ایک بلڈ شیڈ ہوا، کتنا لمبا اور کتنی ہائر نمبر، اور اس کے بعد یوکرائن رشیا کا نمبر چیک کریں، اور مطلب ہائر دین ہائر، جو ماضی میں نہیں دیکھا گیا وہ سب چل رہا ہے. سما آپ نے نیٹو کی بات کی ہے تو میں یہ ابھی BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مارک روٹے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں یہ، اور انہوں نے پورے نیٹو ممالک سے کہا ہے کہ اپنے GDP کا 5% وہ نیٹو کو دیں تاکہ ہم رشیا کے خلاف اپنا دفاع جو مضبوط کریں. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. سر جی، جو بھی ہے گھوم پھر کے اسلحہ انڈسٹری کو پروموشن چاہیے، اور اس کے لیے جنگیں ہو رہی. ٹرمپ نے بہت شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ نیٹو کا جی سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے اور دینے کو، میں نے جتنی وہ کرنی تھی کمائی کر لی. اب آپ جو 2026 میں جو جنگیں اس سال پینڈنگ رہ جائیں گی وہ اگلے سال ہوں گی، اور اگلے سال ان کی شدت کسی ڈیسیجن کے نتیجے میں آئے گی. اس ٹائم چل رہا ہے 1447، تو 53 سال باقی ہیں ان سینس آف. اب آپ ان 53 سال کو جیسے سیٹلمنٹ کرنا ہے وہ کر لیں 1447 کے حساب سے. اور اگر آپ لوگ اپنے حساب سے لگانا ہے اس کو، بلکہ اس پہ کام کرتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملا. کسی نے مجھے اسٹوڈنٹس نے اپنے ایسٹرالوجی کلاس میں کہا بھی تھا کہ جو ان کا کیلنڈر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو جیوش کیلنڈر چلا آ رہا ہے. ہمیں البرونی کی ایک بک بھی ملی ہے ٹرانسلیشنز پہ، اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. شاید اس میں کوئی ہمیں ٹائم سے متعلق یا کیلنڈر سیدھے کرنے متعلق کچھ مل جائے تو ضرور اس پہ پروگرام بھی انشاءاللہ کریں گے. بہرحال یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ پوری کیپیسٹی رکھتی ہے. اس میں اب آپ نے اور کیا دیکھنا ہے؟ چلیں، جتنا روایات میں بتایا جا چکا ہے آج تک، ہم جنس پرستی سے لے کے لونڈی مالکن ہوگی، چرواہے بلڈنگوں میں ہوں گے، عورتوں کی حکومت ہوگی، اور اسی طریقے سے بالکل بیکار حکمران ہوں گے، فاسق اور فاجر حکمران ہوں گے. اچھا، اس کے بعد جو لگاتے چلے جائیں پوری دنیا کا حساب کتاب، آپ ہر وہ چیز پوری آپ کو محسوس ہوتی ہے. اب اس لیے 1447 سے اگر لگایا جائے تو 53 سال، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت ہمیں قیامت کا نہیں پتا، لیکن جو اس وقت جنگیں شروع ہونے لگی ہیں، جو شروع ہو گئی ہیں، جو ہم نے اکتوبر حماس اٹیک پہ بتا دیا تھا کہ عالمی جنگیں، تو وہ جب شروع ہو گئی تو اب انہوں نے اپنے نقشے بدلنے ہیں. جغرافیہ دنیا کا بدلنے جا رہا ہے. اب یہ جغرافیہ جیسے جیسے اپنی کروٹیں لے گا، یا جیسے جیسے یہ اپنی فارمز بدلتا ہوا، یہ آپ کی بڑی بلڈ شیڈ اور اس کے اندر آپ کو گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بکریاں لو اور پہاڑوں کا رخ کر لو. ہم نے شکر ہے اللہ نے ہماری خدمت قبول کی پچھلے 2 سالوں سے جو قوم کی کر رہے تھے، لگتا ہے ہماری قبولیت ہوگی کہ بکریاں بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں. اور الحمدللہ اب وہ کول و فیل میں تضاد کی بات بھی نہیں ہوگی کہ ساما صاحب آپ تیاری بتائیں. تو اب تو شکر ہے کہ پتلوں نے، بلانے والوں نے بلا لیا اور عزت رکھ لی. اب یہ ہے کہ
جو سچویشن دنیا کی بلڈ ہو رہی ہے اس میں کوئی دیر نہیں ہے، ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں. جس مرضی روایت کو اٹھا کے دیکھ لیں، بس ایسے کچھ معمولی سی پڑی ہیں. عراق کا 25 دن کی بارش، قبروں کا بھر جانا، یہ ترکوں کا عراق میں آ جانا، اسی طریقے سے جو آپ کی ایک بلند آواز آئے گی، اسی طریقے سے دنیا کے سارے نظام ٹرائی ہو چکے ہیں. آپ امریکہ سب سے بڑا جدید ترین ایک آپ کی وہ تھی نا سسٹم کی ایک اکائی کہہ لیں یا جو بھی، وہ زمین بوس ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ٹرائی کرنا ہے؟ بادشاہتیں آپ نے دیکھ لی، کیمونزم دیکھے، سوشلزم دیکھے، سب دیکھ لیے، جمہوریت کا آخری پاپا بھی گول ہونے والا ہے. اب وہاں بات آنے لگی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہی حق حکومت رکھتا ہے. اب اس میں بھی جو ابھی تک جو آنکھوں پہ پٹیاں ہیں یا چیزیں ہیں وہ بندی بھی اترنے لگی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کرسچن مسلم عقائد پہ کھل کھلا کے بات ہو رہی ہے. اور یہ جو 2.5 سال ہیں یہ ہیں ہی مذہبی بحثوں کے، مذہبی فساد اور مذہبی بحثیں. اس 2.5 سال میں قدرتی آفات پانی والی سمیت یہ بھی آپ کا حصہ ہی ہے. اور یہ سیٹرن اپنا 2.5 سالہ سائیکل پورا کرنے جا رہا ہے، پھر وہ شروع کرے گا الف سے. الف سے سمجھ لیں تو ایک نیا چرخہ چلے گا، ایک نئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی. تو اب اس سارے سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. اور آج کل یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں، یہ جی کون سی پلیٹیں ہل رہی ہیں، یہ زلزلوں والی، اور لاوے پھٹ رہے ہیں، اور کہاں کہاں پلیٹیں سڑک رہی ہیں، ہل رہی ہیں، اور یہ ساری جو سچویشنز ہیں. تو بالکل اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی اوورآل بھی اگر اپنی انٹویشنز کو بھی اگر سامنے رکھیں، یا جو بھی حالات بن رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اگلے 7 سال ہیں یہ بالکل ڈیفائن کر جائیں گے ان سب چیزوں کو. یہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. اور اگر ہندوؤں کی اس میں بھی کریں کہ وہ جی کل یوگ کی وہ جو اوور ہو گیا اور اگلا یوگ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی پوری ہو رہی ہیں. بلکہ ایک اگلے نے مجھے ہمارے کسی فین نے بھیجا تھا کہ انڈیا کا کوئی کہہ رہی ہے کہ جی بس آوازیں آ رہی ہیں تباہی کی، اور پتہ نہیں 2030 میں آخری 29 تک ہے دنیا یا 30 تک ہے. وہ تو بڑا کوئک کر رہی ہے. مطلب وہ اس چیزوں کو شاید اس انداز سے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم دیکھیں عالمی جنگوں کی جو شدت ہے جو بنی پڑی ہے اور جس طرح کے بیہیوز ہو رہے ہیں، تو اس اگر سب کو دیکھا جائے تو پھر تو ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ وہ ٹائم آ گیا اور اس کی باتیں. لیکن ظاہری بات ہے ہمارا یہ بلیف ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام ہوگا، پوری دنیا امن کی اس کو دیکھے گی، اور یہ مشن جو ہے تمام انبیاء کا یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوگا، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو بالکل یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 1500 جو آپ کا فگر ہے جو وہ پورا ہو سکتا ہے، وہ پورا ہے. وہ 1500 کو 6 سے بنائے. میں بلکہ کئی دفعہ اس کو ڈسکریج ہی کرتا ہوں کہ یہ نمرولوجی جو ہے نا، یہ کوئی ٹیمیں لگانے کا علم تو ہو سکتا ہے، ایسٹرولوجی کے سامنے اس کی کوئی بکت نہیں ہے اس لیول پہ، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی ایکوریسی نہیں دیتا. جیسے پامسٹری ہے اسی طرح سے یہ نمرولوجی بھی ایک خاص حد تک کام کرتی ہے. تو اس پہ کھڑے ہو کے جو یہ نمرولوجیکلی کہانیاں گیڑی جاتی ہیں، سمجھ لیں کہ آخری اینڈ آف ٹائمز کی، وہ مجھے نہیں لگتا کہ صحیح لاجیکل ہے. آپ کے پاس ہیومن برین ہے، آپ کے پاس روایات ہیں، آپ کے پاس ایسٹرولوجی کا علم ہے، سارا کمبینیشن سامنے اگر بچھائیں اس وقت تک تو بالکل. دیکھیں ہر بندے کی ایک اپنی وہ ہے. مجھے اپنی، اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا، جتنا بھی دکھایا، تو میرے حساب سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آخری 53 سال ہے تو یہ پاسبلٹی ہے.